نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعل لنا حجۃ یا رب العالمین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا جو ہے وہ پارہ 23 ہے، اور لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے سورہ یاسین سٹارٹ کی تھی۔ سورہ یاسین کا ہم نے پہلا رکوع پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یاسین کا دوسرا رکوع سٹارٹ کریں گے۔ دوسرا رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 13 سے لے کر 32 تک اس میں آیات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اچھا، یہ جو پارہ 23 ہے، اس میں ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے سورہ یاسین جو ہے وہ اس کے جو لاسٹ 4 رکوع ہیں، ٹوٹل اس کے 5 رکوع ہیں، جس میں سے ایک کل ہم نے پڑھ لیا تھا، 4 آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں آج جو ہے وہ ہم سورہ صافات ہے اس کا وہ ہم پڑھیں گے کمپلیٹ۔ اس کے علاوہ سورہ صاد ہے اس کو کمپلیٹ پڑھیں گے۔ سورہ زمر ہے اس کے 3 رکوع جو ہیں وہ اس پارے میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا سٹارٹ کرتے ہیں سبق۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 13 سے لے کر 32 تک ہے۔ آیت نمبر 13 سے لے کر 17 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک واقعہ ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ جو ایک بستی تھی، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا تھا، اور اب کیا ہوا کہ یہ جو 2 رسول تھے یہ لوگ آئے، انہوں نے جو ہے وہ جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، جس بستی کی طرف، وہاں پہ انہوں نے اپنی دعوت کا کام جو تھا وہ سٹارٹ کیا۔ تو وہ جو بستی تھی، وہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے ان رسولوں کا انکار کر دیا تھا۔ اب انہوں نے کیا کہہ کے انکار کیا کہ بھئی تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تو اللہ تعالیٰ کیسے پاسبل ہے کہ کسی انسان کو جو ہے وہ اپنا رسول بنا کے بھیجے۔ اب یہ جو رسول تھے انہوں نے بہت زیادہ ان کو یقین دلایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ہمارے ذمہ حق پہنچانا ہے، ہم صرف حق پہنچا سکتے ہیں، آپ سے بات کو منوا نہیں سکتے ہیں، ہماری بس اتنی ذمہ داری ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جو تھا، اس قوم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی یہ رسول وہاں پہ آئے، ہم نے یہ پہلے کے لیکچرز میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجتا ہے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہے وہ مسلط کرتا ہے، تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے جو رسول ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اب کیا ہوا کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب جو تھے وہ ان کے اوپر طاری کیے، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب ان کا آگے سے جواب کیا تھا کہ بھائی جب سے آپ لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہمارے اوپر نا مصیبتیں اور آزمائشیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آیت نمبر 18 میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے کیا کہا، بستی والوں نے ان رسولوں سے کیا کہا کہ اگر تو تم لوگ اپنی یہ جو کام کر رہے ہو اس سے باز نہ آئے تو پھر ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ آیت نمبر 20 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بستی والے تھے، انہوں نے رسولوں کے خلاف
ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اسی اثناء میں ایک اور شخص، اسی بستی کے اندر سے ایک شخص جو تھا وہ آیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ بھائی ان رسولوں کی بات یہ جو تم سے کہہ رہے ہیں اس بات کو مان لو، ان لوگوں کی جو بات ہے وہ حق ہے، یہ تو یہ بات سچ ہے کہ بھائی بندگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے، تو رسول جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاک باز بندے ہیں، ان میں تو جو ہے وہ ان کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں یا جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں اس کے اوپر یہ تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے۔ آیت نمبر 22 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ظاہر ہے کسی کے اوپر اگر حق واضح ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس حق کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ تو یہ جو انسان تھا، یہ جو ایک شخص اسی قوم میں سے نکل کے آیا تھا جس نے ان کو جو ہے وہ حق کو پہچاننے کے لیے ان کو ایک یہ سمجھ لیں کہ ان کی بات کے اوپر اس نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا، یا اس نے ان کو اس طرف لانے کی کوشش کی تھی، تو کیا ہوا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اس کو دعوت کو قبول کر لیتے کہ ہمارے اپنے اندر سے ایک شخص اٹھ کے ہمیں جو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں اور آپ لوگ جھوٹے ہیں، تو ان لوگوں کو اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا۔ اب یہ جو شخص تھا اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو ایک ہونا ہے، جو اس کا واحد ہونا ہے، میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ اس شخص کی یہ جو بات تھی کہ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تو یہ بات اس کی، یہ حرکت اس کی دیکھ کے جو بستی والے تھے ان کو اس بات کے اوپر شدید غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کس طرح سے ایک ہمارے اندر سے ایک شخص اٹھ کے باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی تصدیق کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ہماری بات جو ہے وہ ہماری بات کے اوپر زور دے، یہ ان کی بات مان رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو اس بات کے اوپر شدید غصہ آیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو شخص تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے اس شخص کو شہید کر دیا، تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ جیسے ہی اس کی شہادت ہوتی ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ سیم یہی ساری بات جو تھی یہ اس شخص کے ساتھ بھی ہوئی، جیسے ہی یہ بندہ شہید ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اب یہ جب جنت میں گیا، وہاں کے جب اس نے یہ سارے وہاں کے جو انعامات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ایک شہید کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے انعامات جو تھے وہ اس کو دیے، جب اس کو ملے، تو پھر اس نے ایک حسرت جو ہے وہ اس کا اظہار کیا۔ اب اس نے کیا کہا کہ آیت نمبر 26 میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیسا کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت والا مقام عطا فرمایا ہے۔ آیت نمبر 27 میں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ ایک جو شہید کے درجات ہیں نا، ہم نے بہت ساری احادیث میں، اب یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس میں بھی ہم نے پڑھ لیا، تو اس کے اوپر ہمیں بالکل بھی شک کی گنجائش جو ہے وہ نہیں بچتی ہے۔ تو یہاں پہ ضرور ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی شہادت کی موت جو ہے وہ نصیب فرمائے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو درجات بنائے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ دیکھیں اگلی جو آیات ہیں، آیت نمبر 29 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جب بستی والوں نے ظاہر ہے ایک وہ گناہ کے اوپر گناہ کے مرتکب ہوتے گئے، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب وہ لوگ نہیں باز آئے اپنی حرکتوں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایٹ لاسٹ کیا کیا کہ ان کو ایک زوردار دھماکے سے پوری کی پوری بستی کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا۔ اب یہاں پہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں، آیت
نمبر 29 میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. 30 میں اگر دیکھیں تو جو آخری آیات ہیں اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پہلے مخالفت میں اتنا زیادہ وہ بڑھ رہے تھے، اتنا جوش و خروش دکھا رہے تھے، اب کیا انجام ہوا ان کا کہ وہ بالکل ایک راکھ کی طرح وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے. تو یہاں پہ ہمارا جو پہلا رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 3 ہے، پارے کا دوسرا رکوع ہے، اور یہ آیت نمبر 33 سے لے کر 50 تک جو ہے وہ اس میں آیات شامل ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 33 میں، تو اس میں ہمیں اگین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زمین کی مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اور پھر اس زمین میں سے اناج نکلتے ہیں جس میں کھجوریں، انگور اور اس طرح اور چشموں کا جو ہے وہ ذکر ہمیں ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بارش کو برسا کر یہ ساری جو ایک انعامات ہیں ان کو زمین کے اوپر وہ یہ کر لیں، سمجھ لیں کہ اوپن کرتا ہے. یہاں پہ اب دیکھیں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان جو ہے وہ جو پھل زمین سے نکلتے ہیں یا جو نباتات پیدا ہوتے ہیں یا جو چشموں کا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اب وہ پھل استعمال کرتا ہے، ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو کچھ اس کو ملا ہے وہ اس نے خود تو نہیں بنایا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو پھر اس کے اوپر یہ obvious ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز ملے تو اس کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ کا ضرور شکر ادا کریں. آیت نمبر 36 میں دیکھیں تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے. اب اس میں کیا ہے، دن اور رات آ گئے ہیں، ان کا جوڑا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سورج اور چاند، زمین اور آسمان، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہوئی ہیں. آیت نمبر 38 میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سورج ہے وہ دن کو جو ہے وہ روشن کرتا ہے، اسی طرح سے چاند جو ہے وہ رات کو رونق جو ہے وہ بخشتا ہے. آیت نمبر 40 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جس طرح سے اب اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور دن رات اور ان ساری چیزوں کا ذکر کیا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ باقاعدہ ایک ڈسپلن کے تحت یہ سارے کام سر انجام دے رہی ہے. آیت نمبر 41 میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اب ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. تو یہ جو کشتی کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے یہ بات ضرور جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے کہ کشتی کا ذکر ہے تو ضرور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہوگا. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں جو تھا وہ ان کو سوار کیا گیا جوڑوں کی شکل میں، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ان کو بھی غرق کر دیتا، لیکن اور اگر غرق کر دیتا تو پھر کوئی بھی ان کو چھڑانے والا نہیں تھا. تو یہاں پہ ہم یہ چیز یہ سمجھ سکتے ہیں بہت ایزیلی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ انسان تھے چاہے وہ جانور تھے، جو کچھ بھی تھا نا ان سب کو جوڑوں کی شکل میں وہاں پہ جو تھا وہ اس میں سوار کیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے جو سواریوں کا جو ایک پورا سسٹم ہے، جس طرح سے کشتیاں ہو گئیں یا جہاز ہو گئے یا جو جانور ہو گئے، ان ساری چیزوں کے بھی بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی جو رحمت سے ان ساری یہ جو سفر ہیں ان کو محفوظ بناتا ہے. سیم اسی طرح سے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا سفر تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا اور اس کو جو تھا وہ ایک جگہ پہ لا کے اس کو اس سفر کو ختم کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اکثر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. جب بھی انہیں کسی بھی ضرورت مند کی مدد کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو وہ پلٹ کر کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کی مدد کیوں کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہوا ہے. آیت نمبر 47 میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. تو یہاں پہ یہ جو بات ہے نا بہت ایک امپورٹنٹ بھی کہہ لیں اور گہری بھی بات ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کسی کی مدد کرتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم رکھ دیا اور آپ کو جو ہے وہ نواز دیا، نہیں، بلکہ یہ ایک سسٹم ہے جس کے تحت جو ہے وہ ایک اس دنیا کا نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بات کہنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مرضی سے محروم رکھا ہوا ہے تو ہم اس کی مدد کیوں کریں
کریں تو یہ ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے. اگر ہم لوگوں میں سے کسی کا یہ کانسیپٹ ہے تو ضرور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب بھی آخرت کی طرف جو ہے وہ آخرت کے بارے میں ایسے لوگوں کو خبردار کیا جاتا تھا تو وہ آگے سے بڑے طنزیہ انداز میں یہ سوال کرتے تھے کہ بتاؤ بھائی آخرت کب آئے گی، کب یہ جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا. تو آیت نمبر 49 میں دیکھیں، یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اصل میں اس انتظار میں ہے کہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ آ کے ان کو پکڑ لے، پھر ان کو دبوچ لے. اور اس وقت جو ہوگا، آیت نمبر 50 میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت نہ ہی وہ کوئی وصیحت کر سکیں گے. مطلب وہ عذاب ایسا ہوگا، اتنا اچانک ہوگا کہ نہ تو کوئی وصیحت کر سکے گا اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے جو اس کے اپنے ہیں ان کی طرف لوٹ کر جا سکے گا، نہ ہی کسی سے مدد حاصل کر سکے گا. یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 4، آیت نمبر 51 سے لے کر 67 تک آیات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. یہاں پہ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 51 میں دیکھیں تو یہاں پہ قیامت کا منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جب روز قیامت سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام مردے جو ہیں وہ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. آیت نمبر 52 میں دیکھیں تو یہاں پہ مجرموں کی طرف سے ایک سوال نظر آ رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری قبروں سے جو ہے وہ باہر نکال دیا ہے. تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ قیامت ہے جس سے رسولوں نے تمہیں خبردار کیا تھا، لیکن اس وقت تم اعراض کر رہے تھے، تم لوگ منہ موڑ رہے تھے. آیت نمبر 54 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. آیت نمبر 55، نیک لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ وہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. وہ جو کچھ بھی مانگیں گے، جو کچھ بھی طلب کریں گے، انہیں وہ عطا کر دیا جائے گا. اور اس میں دیکھیں پھر اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ جنت میں کس طرح سے جو ہے وہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تختوں کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. انہیں ہر چیز جو کچھ بھی وہ مانگیں گے وہ انہیں ملے گی. اور پھر ایڈیشن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ کیا ہے کہ سلام قولا من رب رحیم، یعنی کہ ان کے رب کی طرف سے جو ہے وہ انہیں جو سلامتی کا پیغام دیا جائے گا، جو تحفہ دیا جائے گا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ پاک سے ضرور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کریں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آتا ہے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا خوبصورتی سے جنت کا ذکر کیا گیا ہے اتنا ہی جو ہے وہ اسی کے برعکس اب یہاں پہ دیکھیں کہ جہنم کا بھی ذکر، وہی ہمیں قرآن پاک کا جو ایک اسلوب ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر جو ہے وہ ضرور کیا جاتا ہے. تو آیت نمبر 60 میں دیکھیں تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو مشرکین ہیں یا جو کہ گناہگار لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ بھائی شیطان کی عبادت سے تمہیں منع کیا گیا تھا نا، لیکن تم لوگوں نے جو اکثریت ہے اس نے اسی شیطان کی، اسی ملعون کی عبادت کی ہے. یہاں پہ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، شیطان کے راستے کے اوپر چلنے سے روکا گیا تھا. آیت نمبر 65 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا کہ مجرموں کو بولنے کی جو ان کی صلاحیت ہے نا اس کو سلب کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا. ان کے منہ جو ہیں وہ جو گفتگو کا ایک اسلوب ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بتائیں گے کہ انہوں نے کون کون سے جرائم اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیے تھے. اور پھر کیا ہوگا کہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب دنیا میں چاہے کتنا ہی کوئی بڑا کوئی گناہگار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے نا تو اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا ہے. سیم یہ بھی چیز جو ہے وہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح سے نافرمانوں کو دنیا میں وہ اندھا کر دیتا ہے نا، انہیں حق نظر نہیں آتا ہے، انہیں جو اشیاء کی جو حقیقت ہے وہ اس سے بالکل
اندھے بن جاتے ہیں، تو اگر تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے کہ ان کے جرائم کے جو ان کے گناہ جو ان سے سرزد ہو رہے ہیں، ان کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو بگاڑ دے، ان کی ان کی صورتوں کو اس حد تک مسخ کر دے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری سزا دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تاکہ مجرم لوگ جو ہیں وہ انہیں توبہ کا جو ہے وہ موقع مل سکے، وہ سیدھے راستے کی طرف آ سکیں۔ یہاں پہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 5، آیت نمبر 68 سے لے کر 83 تک آیات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ جب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 68 میں، تو یہاں پہ دیکھیں بتایا گیا ہے کہ جس بھی انسان کو کوئی لمبی عمر دی جاتی ہے، تو لمبی عمر کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کو بہت شدید ایکسٹریم جو ہے وہ لیول تک بڑھاپا آ جاتا ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں اپنی جوانی میں وہ شخص کتنا ہی کوئی زوراور رہا ہو، کتنا ہی کوئی مضبوط اور توانا رہا ہو، لیکن جب وہ اپنی ایک ایکسٹریم لیول کو پہنچ جاتا ہے تو وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ایک بات ہے نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ صرف عقل مند لوگ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں سے وہ ان کے اوپر وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 69 میں دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک قدرتیں ہیں یا جو قرآن کریم کی جو عظمت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے جو ریالٹیز ہیں ان کو یہ ان کی یاد دہانی ہے، ان کو یہ ریمائنڈ کرواتی ہے۔ اب جس بھی شخص کے اندر اس کی جو روح ہے وہ بیدار ہوگی، اس کا جو ضمیر ہے وہ زندہ ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر لے گا۔ آیت نمبر 71 میں دیکھیں تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی جو نعمت ہے وہ چوپائے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہاں پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ جو چوپائے ہیں، یہ جو جانور ہیں، ان سے انسان جو ہے وہ بہت سارے فائدے حاصل کرتا ہے، ان کے اوپر سواری کرتا ہے، ان کے اوپر اپنا جو لگیج ہے وہ جو ہے وہ والا کام ان سے لے سکتا ہے، اپنے بوجھ جو ہے وہ ان کے اوپر لاد سکتا ہے، اور اسی طرح سے دیکھیں ان جانوروں سے جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزیں، کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں، جیسے گوشت ہو گیا، دودھ ہو گیا، اور اسی طرح سے اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ ان کا مالک بن جاتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ اگر لیٹ سپوز کسی کے پاس کوئی گھوڑا ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی بھی اس کے پاس جانور ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کا مالک اللہ ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اس کا مالک میں ہوں، یہ میرے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی چیز جو ہے وہ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اس میں ایک گہری بات چھپی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ لوگوں میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو مشرکین مکہ تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے تھے کہ بھائی جب ہم بالکل گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر کیسے جو ہے وہ ان کو زندہ کیا جائے گا؟ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جس خالق نے انہیں پہلی بار جو ہے وہ گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا، تو اگین بھی وہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے۔ آیت نمبر 81 سے 83 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو وسیع و عریض کائنات ہے، اس کو بنانے والا جو ہے وہ جو اس کا خالق ہے وہی ظاہر انسان کا بھی خالق ہے، اور انسان کو بھی جو ہے وہ دوبارہ سے وہی بنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بنانے کا اگر عمل جو ہے اگر اس کے اوپر غور کیا جائے نا، تو وہ صرف اتنا سا ہے کہ وہ کہتا ہے کن، یعنی کہ ہو جا، تو وہ چیز جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں یہ جو آخری آیات ہیں سورہ یاسین کی، ہمیں اس میں جو ہے وہ کیا چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں جن کا بیان ہوا ہے، تو ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم زبان سے ایمان لائیں کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، بلکہ ہم اس کی ڈیپتھ کو بھی سمجھ سکیں کہ اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کا ایک میسج ہے ہم اس کو بھی سمجھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہماری جو
سورہ یاسین ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اگلی جو سورہ ہے ہماری سورہ صافات ہے. سورہ صافات میں 5 رکوع ہیں اور 182 آیات ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جو آیت نمبر 1 سٹارٹ ہو رہی ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ہمیں فرشتوں کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. فرشتوں کی کیٹیگریز بتائی ہوئی ہیں، فرشتوں کی جو حالات ہیں وہ ہمیں یہاں پہ معلوم ہوتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ قطار در قطار صف باندھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ بتایا گیا کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو کہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جو کہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں. اب وہ کیا نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارا جو معبود ہے، حقیقی معبود، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے. اب وہ جو معبود ہے وہ کون ہے؟ وہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب کا مالک ہے. آیت نمبر 6 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کا آسمان ہے اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ستاروں کے ذریعے سے اس کو مزین کر دیا گیا ہے. اب یہ صرف یہ جو ستاروں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ صرف اس کی خوبصورتی کا ہی باعث نہیں ہے، بلکہ ان ستاروں کے ذریعے سے آسمان کی حفاظت کا پورا انتظام بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے. آیت نمبر 10 میں دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک. اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا شیاطین کے بارے میں کہ وہ جو شیاطین ہوتے ہیں یا جو جنات ہوتے ہیں وہ اس کی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ اس ٹو میں رہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے وہ نازل کیا ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی جن یا کوئی شیطان اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو جو محافظ فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کو مارتے ہیں، وہ ان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں. لیکن ان کیس اگر کوئی بھی شیطان جو ہے وہ کسی بھی بات کو وحی کی کوئی بھی بات اگر وہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو سننے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ جو ایک بھڑکتا ہوا ایک شعلہ کہہ لیں جس کو شہاب ثاقب آیت میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور پھر اس کو وہ جلا کر بھسم کر دیتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ساری بات بتانے کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ جس طرح سے مشرکین مکہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ بھائی اس کے قبضے میں کوئی جن آ گیا، کوئی شیطان آ گیا جو کہ اس کو وحی کی خبریں یا جو اس کو آسمانوں کی خبریں لا کے دیتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا پورا ایک سسٹم بتایا ہے کہ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ وحی کے جو اس کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ اس کو اچک سکے، وہ اس کو چرا سکے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری حقیقت کو واضح کر دیا کہ کوئی بھی شیطان اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. اگر تو کوئی وہ اس کو کامیاب ہو بھی جاتا ہے لیکن اس کو جو ہے وہ دنیا تک نہیں پہنچنے دیا جاتا بلکہ اس کو وہیں پہ ختم کر دیا جاتا ہے. آیت نمبر 11 میں دیکھیں تو یہاں پہ چونکہ وحی کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کو اگر اس کا کنکلوژن اگر دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے کہ معبود جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کون ہے جس نے کائنات بنائی ہے. آیت نمبر 11 سے 21 آخر تک، رکوع کے آخر تک آپ دیکھیں گے نا تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ کون ہے، معبود کون ہے جس کی عبادت کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. تو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، گارے سے بنایا ہے، اور جب اس کو بنایا، جب مر جائے گا انسان تو پھر دوبارہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کرے گا. تو یہاں پہ یہ جتنی بھی جو چیزیں ہیں یہ جو بتائی جا رہی ہیں، مشرکین اس کے اوپر کیا وہ اس کے اوپر اپنے کامنٹ پاس کرتے ہوتے تھے کہ بھائی یہ جتنی بھی ساری باتیں ہیں یہ ساری کی ساری حقیقت نہیں نظر آتی بلکہ یہ تو کوئی جادو نظر آتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد کیسے جو ہے وہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. جو ہمارے باپ دادا جو کہ بالکل وہ بوسیدہ ہوگی، ان کی ہڈیاں بھی ختم ہوگی، تو وہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے. تو یہاں پہ جواب دیا گیا کہ یہ جو عمل ہے نا یہ ہو کر رہے گا نہ صرف
انسان بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ آخرت میں ایک زوردار جو آواز ہوگی، جو ایک سور کی آواز ہوگی، جب وہ پھونکا جائے گا تو ہر انسان جو ہے وہ نہ صرف زندہ ہوگا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش بھی ہوگا اور سر جھکائے ہوئے وہ وہاں پہ موجود ہوگا۔ یہاں پہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پہلا رکوع۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 2 آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 74 تک یہ اس میں آیات شامل ہیں، تھوڑا ڈیٹیل رکوع ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 22 سے لے کر 34 تک، تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں اگر اس کا خلاصہ دیکھیں تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن مجرم لوگ، جو گناہگار لوگ، جو دنیا کے اندر اپنے لیڈرز بنا لیتے ہیں، جو اپنے وہ لیڈرز بھی اور ساتھ میں ان کے فالوورز بھی، یہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ جب ان کو جمع کیا جائے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا، جب یہ آمنا سامنا ہوگا ان کا، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے۔ اب جو فالوورز ہیں وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے سارا الزام جو ہے وہ اپنے لیڈرز پہ لگا دیں گے کہ بھائی ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں غلط پٹیاں پڑھائی تھیں، ان کی وجہ سے جو تھا ہم لوگ اس رستے کے اوپر آئے، یہ لوگ اگر سیدھے رستے کے اوپر ہوتے تو ہم بھی سیدھے رستے پہ ہوتے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پہ ان کے بیچ کی جو ایک کنورسیشن ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اب جب فالوورز جو ہیں وہ اپنے لیڈرز کو جب وہ کیا کہتے ہیں، مطلب جب وہ ان کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہوگا، جب وہ ان کو ایک طرح سے ڈانٹ رہے ہوں گے، تو آگے سے لیڈرز کا جواب دیکھیں کہ وہ کیا کہیں گے کہ بھائی آج کے دن تم ہمیں جو ہے وہ الزام نہ دو کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، بلکہ تم لوگ تو خود ہی اپنے جو تمہارے عقائد تھے، جو تمہارے تصورات تھے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تم لوگوں نے ہماری پیروی کی تھی، ہمارے لیے ہماری پیروی نہیں کی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک طرح کا ان کا جھگڑا جو ہے وہ آپس کا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ اب چاہے وہ لیڈرز ہیں، چاہے وہ فالوورز ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اس نے اس کی پیروی کی، اس نے اس کی پیروی کی، جس نے بھی جس کی بھی پیروی کی، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس وقت جو ایک عذاب ہے وہ اس کا مزہ چکھیں گے۔ اب یہاں پہ اگلی جو آیات ہیں، آیت نمبر 40 سے لے کر 60 تک، یہاں پہ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے جہنمیوں کا ذکر دیکھا، جہنم میں جو بھی ان کے جو کچھ بھی سارا چل رہا ہوگا وہ سارا ہم نے ذکر دیکھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں دوبارہ سے کنٹراسٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب یہاں پہ جو نیک لوگ ہیں ان کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں ہوں گے، جنت کی لازوال نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اور یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جیسے جہنم میں وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے نا، تو یہاں جنت میں جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ان کا جو ایک کلام ہے وہ آپس میں سلام ہوگا، ایک دوسرے کو وہ دعائیں دے رہے ہوں گے۔ اور یہاں پہ ایک واقعہ بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جس طرح سے دیکھیں جنتی لوگ جو ہیں وہ، اب آپ امیجن کریں کہ کچھ لوگ، ایک گروپ آف پیپل، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنتی لوگ، ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی تمہیں یاد ہے فلاں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو کہ مجھے جو ہے وہ یہ بتاتا تھا کہ بھئی نہیں یہ والی بات نہ مانو، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ لوگ سوچیں گے کہ بھئی اس وقت ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ حق پہ ہے، تو اگر وہ حق پہ ہے، اگر وہ حق پہ تھا تو بھئی وہ لوگ تو ہمارے ساتھ ادھر جنت میں ہونا چاہیے تھا نا، ڈھونڈتے ہیں اس کو کہ وہ کہاں ہے۔ اب یہ جنتی لوگ آپس میں وہ بات کر رہے ہوں گے تو انہیں آواز آئے گی۔ اب یہ آواز میں بھی پاسبل کہ فرشتوں کی طرف سے ہو، میں بھی پاسبل کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، لیکن انہیں آواز آئے گی کہ کیا جس شخص کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، کیا اس شخص کو دیکھنا چاہو گے کہ وہ کہاں پہ ہیں؟ تو یہ جو جنتی لوگ ہوں گے یہ کہیں گے کہ جی ہمیں دکھائیں کہ وہ شخص کہاں ہے جو کہ ہمیں دعوت دیتا ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جاؤ، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ صحیح ہے، تو وہ پھر کیا ہے کہ جب ان کو اس شخص کو دکھایا جائے گا، اس کا حال بتایا جائے گا اور وہ دیکھیں گے، اس کو جھانک کے دیکھیں گے، تو وہ شخص عین جہنم کے بیچ میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو جیسے یہ جو جنتی، یہ جو گروہ جس کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کو دیکھیں گے تو اس سے کہیں گے کہ بھائی شکر ہے کہ ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، اگر ہم دنیا میں تمہاری بات مان لیتے تو آج ہم بھی تمہارے ساتھ اس عذاب میں شریک ہوتے،
تم تو جس طرح سے خود آج برباد ہو گئے ہو، این ممکن تھا کہ تم تو ہمیں بھی برباد کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں بچا لیا تھا۔ تو یہاں پہ ضرور اپنے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں گمراہ لوگ جو ہیں وہ ان کے شر سے محفوظ فرمائے، جو حق کی دعوت دینے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے ملائے اور انہی کی صحبت نصیب کرے کہ جو لوگ جو ہے وہ ہمیں جنتوں تک جو ہے وہ پہنچا دے، وہاں کا وارث بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 62 میں اگر دیکھیں تو اس سارے واقعے کے بعد یہاں پہ اب ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اب یہ جو جہنمی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا ہم نے جنتیوں کی مہمان نوازی کے بارے میں دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، دعائیں دے رہے ہوں گے، اور پھر وہ تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اب اس کے برعکس جو جہنم ہے، جہنم میں کس طرح کی جو ویلکم ہے وہ کس طرح کا ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ جہنم میں ویلکم کے طور پر ان کو زقوم کا درخت جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اب یہ زقوم کا درخت آیت نمبر اگر 62 میں دیکھیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے، 63 سے لے کر 74 تک دیکھیں تو ہمیں یہ جو زقوم کا درخت ہے نا، اس کی ڈیٹیل نظر آتی ہے کہ یہ کیا درخت ہے، کیا اس کی جو صفات ہیں وہ کیا ہوں گی۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ ایک ایسا درخت ہے جو کہ جہنم کی تہ میں سے نکلے گا، اور اس کے جو خوشے ہوں گے یا اس کا جو پھل ہوگا وہ اتنی کوئی بھیانک شکل کے اس کے جو خوشے ہوں گے وہ ہوں گے کہ وہ بالکل شیاطین کے سروں کی طرح جو ہیں وہ ہوں گے۔ ہمارے جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ وہ تو اس کو بہت ان کے ساتھ اس کا امیج بھی شیئر کیا گیا تھا، وہ تو اس کو جانتے ہوں گے، لیکن جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ اتنا بتا دوں کہ اگر صرف آپ اس کو سرچ کریں گے نا تو زقوم کا درخت اگر آپ اس کو لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی پکچر آ جائے گی۔ آپ جب اس کے وہ جو پھل ہیں آپ اس کو دیکھیں گے تو واقعی آپ کو اس کے سے اتنی ایک تو ہیبت جو ہے وہ طاری ہو جائے گی، دوسرا اتنی کراہت کا جو ہے وہ احساس ہوگا کہ اب یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے بتایا گیا کہ یہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کے پھل کے ساتھ جہنمی جو ہیں وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے، اور پھر اس کے ساتھ جو ان کو مشروب دیا جائے گا وہ جو ہے وہ پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں جہنم کی جو عذاب ہیں ان سے بچا کے رکھ، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ دیکھیں تو ایک بہت ہی دل دہلا دینے والے جو ایک انداز ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنایا ہے کہ اگر تو کوئی ہدایت حاصل کرنے والا ہوگا نا تو وہ ان ساری چیزوں سے، ان ساری آیات کو پڑھ کے بھی وہ ہدایت حاصل کر لے گا، وہ جنت کا طلبگار ہو جائے گا۔ جب جنت کا طلبگار ہوگا تو وہ اس کے حصول کے لیے پھر وہ محنت بھی کرے گا، وہ کوشش بھی کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اگر اس رکوع کے جو آخری آیات ہیں اگر اس میں دیکھیں تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو دنیا کے اندر جو آپ کو محنت کرنی ہے نا، جو آپ نے مقابلہ کرنا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ سیم وہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی جو کوششیں ہیں، آپ کی جو تگ و دو ہے وہ دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ جنت کے حصول کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کی جو آپ اپنی جو مال ہے، آپ اپنی جو جانوں کی قربانیاں دیں وہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہ دیں بلکہ جنت کے حصول کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس کا صحیح فہم عطا کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 3 آیت نمبر 75 سے لے کر 113 تک آیات اس میں شامل ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے آیت نمبر 75 میں تو یہاں پہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر نظر آتا ہے۔ 82 تک جو ہے وہ ہمیں یہی ساری چیز نظر آتی ہے کہ جب نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے جو ان کے ساتھ جو ان کے اہل و عیال تھے ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا، باقی سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈبو کر غرق کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ جو شریک تھے، جو اہل ایمان لوگ تھے، پھر انہی سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو دوبارہ سے جو ہے وہ ان کو وجود میں لایا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حساب سے جو نوح علیہ السلام ہیں ان کو آدم ثانی کا مقام بھی حاصل ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ دنیا کو ان کے ذریعے سے آباد کیا گیا تھا۔
آیت نمبر 83 میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں اب نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نظر آتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ان کو بت شکن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا کیا تھا، سلیم الفطرت انسان تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف اپنے جو ایک نفس کے جو بت ہیں نا، جو انسان کے اندر کے جو بت ہیں، نہ صرف انہوں نے ان کو توڑا، بلکہ جو باہر کے بت تھے، جو ظاہری بت تھے، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھا تھا نا کہ انہوں نے وہ بہت سارے بتوں کو جو تھا انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اب یہ جو کام انہوں نے کیا تھا، یہ جو بتوں کو توڑا تھا، تو اس جرم کی پاداش میں کیا ہوا کہ ان کی قوم نے ان کو جو ہے وہ جو سارے معاملات ہیں الحمدللہ وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ ان کے لیے انہوں نے ایک آگ جو ہے وہ جلائی، جس میں ان کو جو ہے وہ جلانے کے لیے انتظام کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس طرح سے جو ہے وہ سرخرو کر دیا، اور جو وہ بت پرست لوگ تھے، جو ان کی قوم کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو کس طرح سے ناکام بنا دیا، یہ بھی ہم جو ہے وہ ان آیات میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو جو اگلی آیات ہیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کیا، جب اس سارے معاملے کے بعد انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی تھی۔ اب مختلف جگہوں پہ وہ گئے، وہاں پہ انہوں نے توحید کی جو دعوت تھی وہ دیتے رہے۔ اب ان کی جو لائف تھی اس کا میجر جو پورشن تھا وہ اسی تبلیغ میں گزر گیا۔ جب ان کے اوپر بڑھاپا آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی تھوڑی کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی کہ جو کہ ان کے مشن کو آگے جاری رکھتی۔ تو یہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک صالح اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ان کی جو دعا تھی اس کو قبول بھی کر لیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل جو ہیں وہ عطا کیے تھے۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 102 میں دیکھیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ تھوڑے بڑے ہوئے، اپنے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 102 میں جو ہے وہ یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ جو آزمائش تھی اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ سرخرو ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وہ ظاہر ہے اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی تھی۔ اب جب وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اولاد مانگی تھی وہ مقصد کمپلیٹ ہونے کے قریب تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آ گئی۔ اب سیم دیکھیں یہ آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو تھی، لیکن ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی آزمائش تھی، لیکن یہ دونوں باپ بیٹا جو تھے یہ اس آزمائش میں یہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی تھی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا جو فدیہ ہے وہ جنت سے ایک مینڈا بھیج کر اس کو ادا کیا۔ آیت نمبر 107 میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی ان باپ بیٹے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر سال کے لیے اس مثال کو جو ہے وہ ایک زندہ جو ہے وہ قربانی کی شکل میں جو ہے وہ اس کو ایک یادگار بنا دیا۔ آیت نمبر 108 میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 112 میں، تو یہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ اور پھر یہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے یہ بھی اپنے والد اور اپنے جو بھائی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح سیم یہ بھی بہت ہی نیک اور پارسا قسم کے لوگ تھے، لیکن جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو ان کی اولاد تھی، ان میں نیک لوگ بھی شامل تھے اور ان میں فاسق لوگ بھی شامل تھے۔ یہاں پہ ہمارا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 4 آیت نمبر 114 سے لے کر 138 تک جو ہے وہ اس میں آیات شامل ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 114 سے لے کر 142 تک، یہاں پہ ہمیں 4 انبیاء کا ذکر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آل فرعون سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات جو ہے وہ عنایت فرمائی، پھر اس کے بعد ان کو ہدایت اور نبوت اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ آیت نمبر
123 में अगर देखेंगे तो 123 से लेकर 132 तक यहाँ पे अब हमें हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जो है वो जिक्र नज़र आता है। सबसे पहले देख लें कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम कौन थे। ये सैयदना हारून अलैहिस्सलाम जो थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं, ये उनकी नस्ल में से थे और इनको बनी इसराइल की तरफ जो था वो मबूस किया गया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस शहर में इनको माजरत, यहाँ पे देखें कि जिस शहर की तरफ उनको मबूस किया गया था, वो शहर जो था वो एक वो जो शहर था उसको बहलबक जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब ये बहलबक इसका क्या मतलब है? आयत नंबर 125 में आप देखेंगे कि वहां पे ये जो शहर था इसके अंदर ना एक बहुत बड़े सांड का एक बुत जो था वो नस्ब किया गया था, उसको बहल कहा जाता था। अब ये जो बहल है इसी की निस्बत से ये जो शहर था इसको बक्का यानी कि बहल बक्का, ठीक है, ये कहा जाता यानी कि बहल का शहर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया तो उन्होंने देखा कि ये जो उनकी कौम है वो ये जो सांड का एक बुत है वो इसको माबूद बनाती है, इसकी परस्तिश करते हैं, इसकी इबादत करते हैं। तो फिर इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो है वो इन सारी चीज़ों से रोका, उनको तकवा इख्तियार करने की तलकीन की और फिर उनको क्या कहा कि तुम लोग, एक तरह से उनको डांट वाला एक अंदाज हमें नजर आता है कि तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जो माबूद हकीकी है उसको छोड़कर तुम इस बहल को जो है वो माबूद तुम लोगों ने बनाया हुआ है। तो जब ये सारी बात हजरत इलियास ने अपनी कौम से की तो जो उनकी कौम थी उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को झुटला दिया और फिर क्या हुआ कि एट लास्ट उनकी भी जो कौम थी उसको भी हिलाक कर दिया गया। अब यहाँ पे देखें तो आयत नंबर 45 में अब क्या बताया जा रहा है कि सॉरी, आयत नंबर 133 इसी रुकू में यहाँ तक हमने देखा ना कि 132 तक इलियास अलैहिस्सलाम का जो है वो सारा हमें वाकया नजर आता है। आयत नंबर 133 में आप देखेंगे तो यहाँ पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनका जिक्र है। 133 से 138 तक सारी चीज हमें नजर आती है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को जो है वो उनको बचा लिया था और उनकी जो बीवी थी उसके समेत उनकी जो कौम थी वो सारी की सारी कौम जो थी वो अल्लाह ताला की तरफ से बदतरीन अजाब का शिकार हुई थी। यहाँ पे हमारा जो रुकू है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला जो रुकू है रुकू नंबर 5 और लास्ट रुकू है ये सूरह का। आयत नंबर 139 से लेकर 182 तक आयत इसमें शामिल हैं। 139 से 142 तक अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या बताया जा रहा है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा, क्योंकि हमने देखा ना कि पिछले रुकू में भी 4 अंबिया का किस्सा था। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यूनुस अलैहिस्सलाम का जो वाकया है वो हमें नजर आता है कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म का जो था वो इंतज़ार नहीं किया और वो गुस्से में अपनी कौम को छोड़कर वो वहाँ से चले गए, उन्होंने हिजरत कर दी। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो ये जो नाफरमानी उन्होंने की उसकी पादाश में अल्लाह ताला ने उन्हें एक आजमाइश से गुजारा। अब क्या हुआ, जो ही वो आयत नंबर 140 में देखे तो यहाँ के जैसे ही वो अपनी कौम को छोड़कर वो गए, वो एक कश्ती के ऊपर सवार हुए तो वो कश्ती ऑलरेडी बहुत ज्यादा वो भरी हुई थी। अब ये भी उसके ऊपर सवार हो गए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। अब क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या कहा कि कुरा डालते हैं और जिसका भी नाम निकल आएगा तो जाहिर है ये इसके ऊपर कश्ती के ऊपर अब जगह तो बची नहीं है, तो बीच में से जिसका भी नाम निकलेगा उसको हम उठा के समंदर में फेंक देंगे। अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने कुरा डाला तो वो कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकल आया और कश्ती वालों ने क्या किया कि किसी भी जो एक हादसा था उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने उठा के उन्होंने समंदर में फेंक दिया। अब जैसे ही उन्होंने समंदर में फेंका तो नीचे एक मछली थी जिस मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निकल लिया। अब यहाँ आयत नंबर 145 में देखे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 143 से 144 में देखे तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जैसे ही मछली ने हजरत यूनुस
یونس علیہ السلام کو نگل لیا، تو اگر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرتے تو یہ عین ممکن تھا کہ قیامت تک وہ اسی کے پیٹ میں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا آیت نمبر 145 میں دیکھیں تو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں کسی خشکی کے اوپر اگل دے۔ آیت نمبر 146 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مچھلی نے انہیں ایک خشکی کے اوپر، ایک خشک جگہ کے اوپر جب اس نے اگلا تھا، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جتنا بھی عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو ان کا جسم جو تھا وہ زخمی ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے بغیر کھانے پینے کے تو تھوڑی سی نکاہت جو تھی وہ ان کے اوپر طاری ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یقطین کا جو ایک پودا ہے وہ ان کے لیے وہاں پہ اگایا جہاں پہ ان کو مچھلی نے اگلا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یقطین کا جو پودا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ یقطین جو ہے وہ عربی میں ایسے پودے کو کہا جاتا ہے کہ جو بیل کی شکل کا ایک پودا ہوتا ہے۔ اب بیل جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کدو ہوتا ہے، جس طرح سے یہ واٹر میلن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں نا، اور اس کے ساتھ یہ پھل بہت مطلب جسامت میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو سیم اسی طرح کا کوئی پھل میں بھی پاسبل وہ کدو ہو، میں بھی پاسبل وہ تربوز ہو یا ککڑی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو یقطین کا پودا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو تھا ایک ان کی جو باڈی کی جو نیڈز تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، پلس یہ جو یقطین کے جو پتے تھے یہ بہت بڑے بڑے پتے تھے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر سائے کا بھی جو انتظام ہے وہ بھی کیا گیا۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ان کی قوم تھی، ظاہر ہے ہم نے ان کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے عذاب کو دیکھا انہوں نے توبہ اللہ تعالیٰ سے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کے اوپر سے عذاب کو بھی جو تھا وہ ٹال دیا تھا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یونس علیہ السلام جو تھے وہ اس قابل ہوئے کہ وہ تھوڑا سا ان کا جسم ٹھیک ہوا، تو پھر جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ ان کی قوم تک پہنچایا گیا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا کنٹروورسی ہے کہ یہ نہیں معلوم، کنفرم نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی قوم کی طرف دوبارہ واپس گئے تھے یا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی اور قوم کی طرف بھیجا تھا، تو یہ چیز جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت معین تک انہیں نعمتیں بھی اور برکتیں بھی جو ہیں وہ انہیں عنایت فرمائی۔ آیت نمبر 148 میں پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 149 سے 157 تک ٹھیک ہے، ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے جو مشرکین مکہ تھے ان کا جو ایک عقیدہ تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا، تو یہاں پہ اس کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ آیت نمبر 171 سے 74 میں اگر دیکھیں، 157 تک ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہاں پہ فرشتوں کے بارے میں نظر آتا ہے۔ 158 میں دیکھیں تو یہاں پہ مشرکین جو تھے ان کی طرف سے ایک اور جو ہے وہ ایک غلط نظریہ ہمیں نظر آتا ہے کہ فرشتوں کو تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا ہی بنایا، لیکن انہوں نے جنات کو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ایک نسبت ہے وہ قائم کر دی۔ تو آیت نمبر 59 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، جو بھی یہ جو مشرکین ہے جن چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ شریک کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 171 سے لے کر 74 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کا بھی انتظام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی چیز جو ہے وہ یہاں پہ بتائی گئی کہ وہ رسول جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غالب آتے ہیں، اور جو قومیں ان کو نہیں اپنے رسولوں کو ایکسپٹ کرتی ہیں ان کو پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 180 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین کے جو عقائد جن کے بارے میں ہم نے دیکھا، تو یہاں پہ ان کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ ان کے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے ایک عقائد ہیں، یہ تصورات ہیں، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہے۔ اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو
کل کی کل جو حمد ہے، جو ثنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور سلامتی اور رحمت ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے رسولوں کو جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کیا، اور جیسا سے اور جن لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا، یہاں پہ ان کے لیے سلامتی اور رحمت کی جو ہے وہ دعا کی گئی ہے۔ یہاں پہ ہماری جو سورہ ہے وہ سورہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اگلی جو سورہ ہے سورہ صاد، یہ جو ہے 5 رکوع پہ مشتمل ہے اور 88 آیات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں آیت نمبر 1 اور 2، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک بہت ہی بہترین ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے، لیکن جو مشرکین ہے وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس کا ریزن کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نفس کے پیچھے اور اپنے یہ جو ان کا تکبر ہے وہ اس میں ایکسٹریم لیول تک وہ پہنچے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 4 سے 5 میں اگر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو توحید کے تصورات ہیں، جو شکوک و شبہات میں وہ لوگ مبتلا تھے، اب اس میں وہ ان شکوک میں مبتلا ہو کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور جھوٹا جو ہے وہ ان کا وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو آیت نمبر 5 میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ جہاں اتنے سارے معبود ہیں تو ہم اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کیسے صرف ایک ہی معبود کو جو ہے وہ ہم اس کو اپنا لیں، اس کو جو اس کی عبادت کریں۔ ہم نے تو کبھی بھی اپنے دین میں یہ بات نہیں سنی، نہ ہی کبھی دیکھی ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو جھوٹا جو ہے وہ جھوٹا جو ہے وہ ان کو ثابت کر دیا۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 9 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں، کیا کائنات کے خزانے ان کے پاس آ گئے ہیں؟ کیا وہ فیصلہ کریں گے کہ نبوت جو ہے وہ کس کو دینی چاہیے تھی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے پوچھ کے یہ فیصلہ کرتا کہ کس کو نبوت دی جائے، کس کو رسالت جو ہے وہ بتائی جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی یہ جو گستاخیاں ہیں ان کا وبال انہوں نے اپنے اوپر بڑھا لیا ہے، اور اپنے اگر وہ لوگ اس ضد سے، اس تکبر سے یہ جو گستاخانہ عمل وہ انجام دے رہے ہیں، اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو پھر ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو ان سے پہلے قوموں کا ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آیت نمبر 12 میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں قوموں کا جو ہے وہ بتایا، اگین اللہ تعالیٰ نے نام لے کے تمام قوموں کا ذکر کیا ہے، جن میں قوم نوح، قوم عاد، فرعون، قوم ثمود، قوم لوط، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جیسا حشر ان کا ہوا تھا سیم ویسا ہی حشر جو ہے وہ ان کا بھی ہوگا۔ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 2، آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک آیات اس میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ مشرکین کی جلد بازی کا ذکر ہے، وہ جو عذاب کے لیے مچا رہے تھے۔ آیت نمبر 17 میں دیکھیں تو یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی مستحکم قسم کی بادشاہت عطا کی تھی، ان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، اور پلس ان کو بات کرنے کا ایک جو انداز ہے نا وہ سکھایا، ان کو وہ سلیقہ سکھایا۔ اور پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ خصوصی اہتمام کرتے ہوتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے جو دن تھے اس کو بھی انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہوا تھا کہ کون سا ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوگا، اور کون سا جو ہے وہ جو ان کی جو سلطنت ہے اس کے امور سر انجام دینے کے لیے ہوگا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو ایک روز وہ اپنے دربار میں اپنے جو ان کے جو روٹین کے کام تھے وہ ان کو نپٹا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو کیا ایک روز انہوں نے اس کے لیے ان سارے کاموں کے لیے اپنی جو رعایا ہے اس کے لیے انہوں نے مختص کیا ہوتا تھا، اور ایک دن جو ہوتا تھا ان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص ہوتا تھا، اس میں وہ دنیا کا کوئی بھی
کام نہیں کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ایک روز جب ان کا جو عبادت والا دن تھا وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے تو دو لوگ جو تھے وہ ان کی جو حجرے کی دیوار ہے وہ پھلانگ کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ آیت نمبر 23 میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو دو لوگ تھے جب وہ اپنی عبادت میں مصروف تھے وہ لوگ دیوار پھلانگ کے اندر آئے اور پھر انہوں نے اپنا جو ایک پہلے تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے وہ تھوڑا سا ان کو خوف فیل ہوا کہ کس طرح سے دو لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اندر آ گئے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جو تھا وہ اپنا جو مدعا تھا وہ پیش کیا کہ یہ لوگ کس وجہ سے یہ اس طرح سے ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ 23 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو شخص تھا وہ جو دو لوگ آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اب اس کے پاس جو ہے وہ 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اب یہ 99 دمبیوں والا جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے پاس ایک دمبی ہے وہ بھی یہ ہتھیا لے۔ تو اسی بات کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلے کرنے کا بھی ایک جو حکمت ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہوئی تھی۔ تو یہ لوگ اپنے جو ایک جھگڑا تھا اس کا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، اگر آپ نے فیصلہ کوئی نہ کیا تو عین ممکن ہے کہ ہمارے درمیان میں جو ہے وہ خون خرابہ ہو جائے۔ اب آیت نمبر 24 میں دیکھیں تو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ تو فرما دیا، لیکن کیا ہوا کہ اب ان کا فیصلہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک دمبی والا شخص ہے اس کے اوپر 99 دمبیوں والا جو شخص ہے وہ زیادتی کر رہا ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور پھر کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد انہیں یہ فیل ہوا کہ انہوں نے شاید فیصلہ کرنے میں جلدی کر دی ہے یا انہوں نے کوئی کوتاہی کر دی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا کہ جو منصب ان کو دیا گیا ہے، جو خلافت والا منصب ان کو دیا گیا ہے، یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ یک طرفہ فیصلے نہیں کرنے ہیں بلکہ آپ نے عدل کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ فیصلے میں اگر جو ہے وہ دیر ہو جائے یا فیصلہ صحیح نہ ہو تو کسی فساد کا جو ہے وہ سبب بن جائے۔ تو جیسے ہی انہیں اپنی غلطی کا اندازہ ہوا، انہوں نے ریئلائز کیا تو وہ فوراً ہی سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بخشش کی دعا طلب کی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ جو آیت نمبر 24 ہے یہ آیت سجدہ بھی ہے، کائنڈلی آپ سب جو ہے وہ ضرور اس کا سجدہ جو ہے وہ ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اب دیکھیں آیت نمبر 25 سے 26 تک یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا اور ساتھ میں ان کو یہ بھی آگاہ کیا کہ یہ جو خلافت کا منصب جو ہے وہ آپ کو عطا کیا گیا ہے تو آپ نے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اپنی جو خواہش ہے اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 27 سے لے کر 40 تک آیات اس میں شامل ہیں۔ 27 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کائنات ہے، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ اس کو بنایا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ انسانوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو فرما بردار ہیں اور جو نافرمان ہیں یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ان آیات میں کہ جو فرما بردار ہیں ان کے لیے نعمتیں ہیں اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ آیت نمبر 29 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا گیا کہ قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 30 میں دیکھیں تو یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بلند مقام جو ہے وہ عطا کیا تھا اور ان کا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اپنی راہ میں جو جہاد کرنے کا ایک خصوصی جذبہ جو ہے وہ انہیں عطا کر رکھا تھا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جہاد سے انہیں ظاہرہ محبت تھی تو جس بھی چیز کے ساتھ جہاد ممکن تھا انہیں اس سے بھی محبت تھی۔ اب یہاں پہ اب جہاد کن کن چیزوں سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اس میں جانور بھی آ جاتے ہیں، اس میں جو جنگی انسٹرومنٹس ہیں وہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اب یہاں اگر
آیت نمبر 32 میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک لشکر کے لیے، اب انہوں نے اپنے اس جہاد کے لیے جانے سے پہلے اپنے لشکر کا معائنہ کیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ وہ معائنہ کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کی جو عصر کی نماز تھی وہ قضا ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ جب انہیں احساس ہوا کہ ان ساری چیزوں میں لگ کے ان گھوڑوں کے جو تھا ان کو ان کی پشتوں کے اوپر ہاتھ، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان کی ٹانگوں، ان کی پشتوں کو جو ہے وہ محبت سے سہلا رہے تھے، اسی سارے پروسیس میں ان کی نماز جو تھی وہ قضا ہو گئی۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی ان کو ریئلائز ہوا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے جو ہے وہ میری نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ آیت نمبر 33 میں دیکھیں، انہوں نے ان گھوڑوں کو دوبارہ واپس بلایا اور پھر ان کی ٹانگوں کے اوپر اور ان کی گردنوں کے اوپر انہوں نے تلوار کے ساتھ جو ہے وہ ضرب لگانی شروع کر دی، کہ جس کی وجہ سے ان کی محبت میں کھو کر انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت تھی اس کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ تو یہ جو چیز تھی کہ ان کی محبت میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھول گئے، وہ نماز بھول گئے، تو اس چیز کے اوپر ان کو بہت زیادہ پشیمانی ہوئی۔ آیت نمبر 34 میں دیکھیں تو یہاں پہ اگین جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر احادیث میں دیکھیں گے تو ہمیں یہ واقعہ نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا وہ جو ان کا لشکر تھا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کے لشکر میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، جانور بھی تھے، ہر چیز ان کے لشکر میں شامل تھی جس کی وجہ سے وہ جہاد کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت جو سلیمان تھے انہوں نے اپنے جو لشکر تھے اس کو کیا کہا کہ بھائی میں تم لوگوں کا محتاج نہیں ہوں، تم لوگوں کے بل پہ مجھے جو کامیابی ملتی ہے وہ تم لوگوں کے بل پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آج کی رات جو ہے وہ میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور پھر جو ہے وہ ان تمام بیویوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا فرمائے گا کہ جو میرے لشکروں میں شامل ہوں گی انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کرے گا، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے بات کی تو اس میں ان سے ایک جو نافرمانی تھی وہ ہو گئی، انہوں نے وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ سے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو جو ہے وہ ناکام کر دیا۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ان کے تخت کے اوپر ایک جست کو ڈالا اور پھر اس نے رجوع کیا۔ اب یہ جو جست تھا ان کی جو کہا جاتا ہے کہ ان کی 60 کے قریب ان کی بیویاں تھیں، اور وہ 60 بیویوں سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سب کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ آج قائم کروں گا اور سب سے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے عطا کرے گا، اور وہ بیٹے جو ہے وہ میرے لشکروں میں شامل ہوں گے۔ تو کوئی بھی ان کی جو بیوی تھی وہ پریگننٹ نہیں ہوئی، صرف ایک بیوی جو تھی ان کی پریگننٹ ہوئی، اور اس سے بھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا تھا تو وہ بھی تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ جسمانی لحاظ سے وہ معذور تھا۔ تو یہاں پہ جب ان کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، معافی مانگی، اور پھر ساتھ میں اس حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، انہوں نے کیا دعا کی کہ مجھے ایسا جو ہے وہ حکومت عطا کرنا کہ جو میرے بعد کسی کو بھی نہ عطا کی جائے۔ تو اگلی آیات میں دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا، اور پھر جنات جو تھے وہ ان کو مسخر کیے گئے، جنات ان کے لیے عمارتیں بناتے تھے، سمندروں میں غوطے لگاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ اگلا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 41 سے لے کر 64 تک آیات اس میں شامل ہیں۔ اب اس میں دیکھیں تو 41 سے لے کر 43 تک ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ نظر آتا ہے، اور کس طرح سے ان کی بیماری میں ان کے جو اہل و عیال تھے وہ بھی سارے چلے گئے، ان کے اپنے بیوی بیٹے وہ بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کا جو مال و دولت تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر کس طرح سے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کا جو صبر ہے اس کو انہوں نے اپنے اتنی آزمائشوں کے باوجود انہوں نے صبر جو ہے وہ اس کا دامن نہیں چھوڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ ان کو ان کی یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آیت نمبر اگر 44 میں دیکھیں تو یہاں پہ نظر آتا ہے یہ ساری چیزیں جب ان کو واپس مل گئیں ان کے صبر کی ریوارڈ میں، اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے جو کچھ ان سے لیا تھا وہ سارا ان کو واپس کر دیا، تو ان کو اپنی ایک قسم یاد آئی. آیت نمبر 44 میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کسی وجہ سے ناراض ہو کر اپنی جو بیوی تھی ان کے لیے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں جو ہے وہ اس کو ضرور جو ہے وہ اس کو ضرب لگاؤں گا، اس کو ماروں گا. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہرہ انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قسم ہے اس کو کس طرح سے پورا کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو ٹائپ، ایک اس کی مٹھی ٹائپ ایک طرح سے بنا لو اور اس کے ساتھ اپنی بیوی کو ضرب لگاؤ، اور یہ ضرب ایسی ہو کہ جس سے آپ کی بیوی جو ہیں وہ ان کو تکلیف نہ پہنچے. تو سیم اسی طرح سے انہوں نے اپنی یہ جو قسم ہے اس کو انہوں نے پورا کیا. آیت نمبر 45 سے 54 تک دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں مزید کچھ انبیاء ہیں ان کا ذکر نظر آتا ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل جو ہیں ان کا جو ہے وہ ہمیں ذکر نظر آتا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو تمام انبیاء ہیں ان کی جو زندگی کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ان لوگوں کی زندگی کا مقصد تھا. آیت نمبر 55 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو متقی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ اس کی نعمتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، اور جو سرکش ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. رکوع نمبر 5 ہے، اس میں دیکھیں آیت نمبر 65 سے لے کر 88 تک آیات اس میں شامل ہیں. آیت نمبر 65 سے 68 تک اگر دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطبت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس میں کیا کہا گیا کہ ان کو ایک بڑی خبر دے دیجئے جس کے بارے میں یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں. اب یہ بڑی خبر کیا ہے؟ obviously یہ قیامت کی خبر جو ہے وہ اس کے قیامت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. آگے دیکھیں گے آیت نمبر 69 میں، تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ملائے اعلیٰ، ٹھیک ہے، ملائے اعلیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ملائے اعلیٰ کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ فرشتوں کے لیے یہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. اب جس طرح سے فرشتے ہم نے یہ پڑھا کہ فرشتے جو ہیں وہ وحی کے جو نزول ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے انجام پاتا ہے، تو یہاں پہ یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ جب ظاہرہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نازل کرنے والا ہوتا ہے یا کوئی بھی کسی قوم کے بارے میں کسی بھی عذاب کا یا کسی بھی حکم کا فیصلہ جب اللہ تعالیٰ کرنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب جو فرشتے ہیں، ان کی آپس میں ایک جیسے کہتے ہیں ڈسکشن ہوتی ہے، اور یہ اپنی طرف سے ایک جو ہے وہ ایک اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے اب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مل جائے گا، یا پھر اگر کوئی بہت ہی سرکش قسم کی قوم ہوتی ہے تو یہ آپس میں اس طرح سے یہ ان کا مکالمہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ کتنے سرکش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عذاب دے یا ان کو کوئی مہلت دے، مطلب اس طرح کی کوئی ڈسکشن جو ہے وہ فرشتوں کی نظر آتی ہے. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ملائے اعلیٰ ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، یہ ان کی جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، جو ان کی بحث و تکرار ہو رہی ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس بحث و تکرار سے بھی لا علم ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف وہی انفارمیشن آتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان تک پہنچاتا ہے. اور یہاں پہ کیا کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس صرف اتنی انفارمیشن ہوتی ہے جو ان کو بتائی جاتی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ جو ہیں ان کو کہہ دیں کہ آپ جو ہیں وہ صرف اور صرف خبردار کرنے والے ہیں. آیت نمبر 71 سے لے کر 85 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں جو قصہ آدم اور ابلیس ہے وہ اگین ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جو ہے وہ بنایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ جب اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. اب یہاں پہ دیکھیں کل کے لیکچر میں ایک بات کی گئی تھی کہ امانت کا ذکر کیا گیا تھا.
تو یہاں پہ اس بات کو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر، اب یہاں پہ بات تو آدم علیہ السلام کی جا رہی ہے، لیکن ان کے توسط سے یہ پورے انسانیت جو ہے وہ اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اس کرۂ ارض کے اوپر انسان موجود ہیں، ان کے اندر جو روح موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ تو یہاں پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ انسان کی جو عظمت ہے، اس کا جو سبب ہے وہ اس کا یہ جو وجود ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ روح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ تو انسان کو جو اشرف المخلوقات کا ایک جو ٹیگ ملا ہوا ہے نا، وہ اس روح کی بدولت ہے، ٹھیک ہے، جو روح ربانی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا سجدے کا، تو تمام سجدے جو تھے وہ تمام فرشتے جو تھے وہ سجدے میں گر گئے تھے، سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس نے جو ہے وہ اپنے تکبر کی بنا پر اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا۔ باقی کی جو آیات ہیں اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ آیت نمبر 86 سے لے کر 88 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے، ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جو جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی اجرت تو نہیں طلب کر رہے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا جا رہا، کوئی اجرت نہیں طلب کی جا رہی ہے، یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ایک یاد دہانی ہے، اور ایک وقت معین تک یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی چھوڑا ہوا ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم انتظار کرو اس وقت تک، جب وہ وقت آ جائے گا تو تم لوگ اس بات کی حقیقت کو بھی پہچان جاؤ گے۔ یہاں پہ جو ہمارا رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، سورہ بھی جو ہے وہ بھی ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اگلی جو سورہ ہے سورہ زمر، سورہ زمر جو ہے اس کے ٹوٹل 5 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں، لیکن اس کے جو 3 رکوع ہے وہ آج کے لیکچر میں ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں آیت نمبر 1 اور 2 میں، تو یہاں پہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان کی یہ جو کتاب ہے، یہ جو نازل کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کتاب کو جو اتارا جانا ہے، جو اس کا نزول ہے، وہ اس لیے ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا شوق پیدا ہو، اور اوبویسلی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، تو انسان کو بھی یہی روش اختیار کرنی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اب کیوں اطاعت کرے انسان؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اور ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایک انسان کا اللہ تعالیٰ سے جو ایک شکر جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان ان ساری نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس روش کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو بھی اولیاء بنایا ہوا ہے تو قیامت کے دن تمہارے اور ان کے مابین میں فیصلہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی جو ہے وہ کسی جھوٹے اور ناشکرے انسان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگین یہاں پہ شکر کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 4 میں، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کا اولاد کا ارادہ ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی چن سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اکیلا ہی اس کائنات کے اوپر وہ چھایا ہوا ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھیں گے تو یہاں پہ دن اور رات اور سورج اور چاند اور ان ساری چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو انسان کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا اور انسان کے لیے اس کو مسخر کیا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ انسان جو ہے وہ اس کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو ایک جان ہے اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کا جوڑا بنایا تھا اور پھر اس سے جو ہے وہ نسل انسانی کی ابتدا ہوئی. ٹھیک ہے, تو سیم بہت ساری ایسی نباتات میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, حیوانات میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک ہی جان سے تخلیق پاتی ہیں. ٹھیک ہے, ابتدا میں یہ والا سارا پروسیس تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ چیزیں چینج ہوئی, کنورٹ ہوئی, ایک سے دو, یعنی کہ وہ پھر نر اور مادہ والا سسٹم جو تھا وہ پھر تخلیق ہو گیا. ٹھیک ہے, سیم اسی طرح سے اگر دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے, اب جب اللہ تعالیٰ جوڑوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جانوروں میں بھی جو ہے وہ جوڑے پیدا کیے ہیں. اب یہاں پہ اگر اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو 8 قسم کے جوڑے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اب اس کو ہم جو ہیں وہ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس بات سے بھی جو کہ ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے دنیا کو غرق کر دیا تھا, اور پھر حضرت نوح علیہ السلام جب آئے تھے اور ان کی جو سارا پورا ہم نے پورا ان کا واقعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ, تو ہم نے دیکھا کہ بہت کم لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں سوار کیا تھا تو کشتی میں 8 قسم کے جو جانور, چار قسم کے جانور تھے, ان کے پیئرز لیے گئے تھے, نر اور مادہ دونوں کو لیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ جو 8 قسم کے جو جن جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں اونٹ تھا, اونٹ کا نر اور مادہ دونوں, گائے تھی, گائے کا نر اور مادہ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے بھیڑ کا نر اور مادہ, اور پھر بکری. تو یہ ٹوٹل 8 قسم کے جانور جو تھے یہ اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے بقا جو ہے وہ عنایت کی, اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر یہ جانوروں کے اندر بھی اور انسانوں کے اندر بھی یہ جوڑوں والا جو سلسلہ ہے وہ سارا نظر آتا ہے. اسی آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ 3 پردوں کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے. تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں, لیکچر تھوڑا سا لیندی ہو رہا ہے لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ 3 پردوں کے اندر کیسے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں, ایک ماں کا جو ایک پیٹ ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلا پردہ وہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اندر جو ہے پیٹ کے اندر جو یوٹرس ہے اس کا ایک پردہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد یوٹرس کے اندر بھی جو بچہ موجود ہوتا ہے وہ بھی ایک جھلی کے اندر موجود ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک انسان کی جو ایک ایمبرولوجی ہے اس کو اگر دیکھیں تو پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ 3 تہوں کے اندر جو ہے وہ ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے. آیت نمبر 7 میں دیکھیں گے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بے نیاز ہے, اگر تو وہ کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کفر کے اوپر راضی نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر وہ شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس شکر سے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. آیت نمبر 8 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے, جب بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے, معافیاں مانگتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو وہی جو انسان ہوتا ہے وہ اس کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب وہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ معبود بناتا ہے, ان کو وہ پکارنے لگ جاتا ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے احسان فراموش انسانوں کے لیے جہنم جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے, جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 9 میں دیکھیں, یہاں پہ آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی نظر میں علم رکھنے والے اور بغیر علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں, ہمیشہ جو ہے وہ علم رکھنے والوں کا درجہ وہ بلند رہے گا. دوسرا رکوع ہے رکوع نمبر 2, آیت نمبر 10 سے لے کر 21 تک آیات اس میں شامل ہیں. آیت نمبر 10 میں دیکھیں گے, آیت نمبر 10 سے 14 تک, ٹھیک ہے, یہاں پہ بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اعلان کر دیں کہ مجھے جو بھی حکم ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو حکم ملا ہے تو میں مکمل بندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا, اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونے کی مثال قائم کروں گا. آیت نمبر 15 میں دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے 15 سے 18 تک کہ جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں وہ طاغوت کے خلاف ڈٹے رہتے ہیں, وہی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کا رستہ نہ صرف انسان کو جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے, بلکہ وہ اپنے
यहाँ पे देखें क्या बताया जा रहा है कि इंसान खुद तो गुमराह होता ही है, लेकिन वो अपने साथ अपने घर वालों को भी जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी वो शरीक कर लेता है और उनको भी जहन्नम में पहुंचाने का सबब बनता है। अब यहाँ आयत नंबर 18 में अगर देखें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी लोग जो है वो ऐसे लोगों की पैरवी करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने हदायत दी होती है, तो वो लोग जो होते हैं वो भी उन्हीं के साथ जो है वो उनके दर्जात में शामिल हो जाते हैं। आयत नंबर 19 में अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने आग का फैसला कर दिया है तो उन्हें जो है वो आग से कोई भी नहीं बचा सकेगा। आयत नंबर 20 में देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करते हैं वो जन्नत के बाला खानों में जो है वो उनको रखा जाएगा, उसकी बशारत दी जा रही है। अब ये बाला खानों को थोड़ा सा समझ लें कि जिस तरह से हम घर बनाते हैं ना, तो हम उसके ऊपर वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी सेम वही बात बताई जा रही है कि जन्नत के जो ऊपर वाले जो उसके जो उसके पोर्शंस होंगे वहां पे मुत्तकी लोगों को जो है वो वहां की बशारत दी जा रही है। आयत नंबर 21 में अगर देखें तो यहाँ पे पानी की मिसाल दी गई है कि उससे चश्मे फूटते हैं, फसलें निकलती हैं, फसलें फिर वो जरखेज होती हैं, फिर एक स्टेज आती है कि वो जर्द हो जाती हैं, चूरा चूरा हो जाती हैं। तो इन सारी इस चीज के अंदर जो है वो अक्लमंदों के लिए निशानी है। यहाँ पे हमारा रुकू कंप्लीट हो जाता है। लास्ट रुकू है हमारा आज के लेक्चर का, रुकू नंबर 3 आयत नंबर 22 से लेकर 31 तक। आयत नंबर 22 में देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जिस बंदे के लिए खैर का फैसला कर लिया तो उसका सीना जो है वो अल्लाह ताला अमल के लिए खोल देता है। आयत नंबर 23 में देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने कुरान करीम को निहायत ही खूबसूरत और हसीन जो एक अंदाज में उसको नाजिल फरमाया है। इसकी तासीर ऐसी है कि जो भी उसको सुन लेता है उसके ऊपर खौफ खुदा तारी हो जाता है, और फिर उनके जो दिल होते हैं उनके ऊपर रिक्कत तारी हो जाती है, और फिर उनके दिल अल्लाह ताला के जिक्र से और उनके जो जिस्म होते हैं वो अल्लाह ताला की इताअत के ऊपर माइल हो जाते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो नूर हदायत है ये अल्लाह ताला की तरफ से अता होता है। आयत नंबर 24 में अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके बरअक्स वो लोग वो बदनसीब लोग जो कि अल्लाह ताला के अहकामात को एक बोझ समझते हैं, उनका दिल अल्लाह ताला के जिक्र से महरूम होता है और वो उस गफलत की वजह से वो स्याह हो चुका होता है, वो सख्त हो चुका होता है। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये लोग खुली गुमराही में हैं। आयत नंबर 27 में देखें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर तरह की मिसाल को बयान कर दिया है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ गौर व फिक्र के जरिए से ही समझा जा सकता है। आयत नंबर 29 में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकीदा तौहीद जो है इसको एक एग्जाम्पल के जरिए जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे समझाया है कि जैसे कोई एक गुलाम हो और उसके बहुत सारे आका हों, तो वो बेचारा एक गुलाम और बहुत सारे आकाओं के बीच में वो पिस के रह जाता है, उसको समझ नहीं आती कि मैं इसकी मानूं, कौन से आका की मानूं, कौन से आका को छोड़ूं। तो ऐसा इंसान, अब उसकी कैफियत आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बरअक्स एक वो इंसान है कि जो खुद भी एक ही है और उसका माबूद भी एक ही है, ठीक है, उसका आका भी एक ही है। तो वो उसकी भी लाइफ को हम समझ सकते हैं कि उसकी लाइफ कैसी होगी, उसकी लाइफ में कितना सुकून होगा, कितना ठहराव होगा, क्योंकि वो एक ही आका को पूजने वाला होगा, एक ही आका की सरपरस्ती में होगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस एग्जाम्पल के जरिए से जो है वो इंसान को जो है वो समझाने की कोशिश की है कि बहुत सारे माबूदों को जो है वो पूजने के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक ही आका की गुलामी जो है, एक ही माबूद हकीकी की गुलामी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इंसान की जिंदगी में सुकून आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जरूर जो है वो अपने लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इस तरह की जो एक रविश है इससे बचाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही माबूद हकीकी की जो एक इबादत है उसी के ऊपर गामजन कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे हमारा पारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाता है, और अगले जो आयात हैं, जो रुकू हैं, वो इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में आप देखेंगे। जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने समझा, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और उसके ऊपर अमल की तौफीक अनायत फरमाए।
آمین ثم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.